ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. چوتھا وہ انسان، وہ مومن، وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی سے محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے اور دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے. یہ بہت عجیب ایمان کی کیفیت ہے. محبت کسی سے ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی کسی سے ہو تو اللہ کے لیے. حضرت علی ایک یہودی سے شرط کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، چل یا تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں. دونوں لڑ رہے تھے. یہ اسلامی جنگ تھی، ایک مسئلے کو لے کے ہو گئی، اکیلے ہو گئی. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، اکیلے لڑنا چاہتا تو اکیلے لڑ. یہ جنگ ہونے لگی، کبھی علی بھاری، کبھی یہودی بھاری، کبھی علی اس پر، کبھی وہ. بالآخر ایک ایسا داؤں چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ اس یہودی کے اوپر حاوی ہو گئے. تلواریں دونوں کی گر گئیں، تلواریں چلی تو دونوں کی گر گئیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کے سینے پہ سوار ہو گئے اور اس کا گلا پکڑ دیا اور اس کو دبانے لگے کس کے. جب زور سے دبانے لگے کہ اس کو مار ڈالوں تو اس یہودی نے بہت سا تھوک اپنے منہ میں جمع کیا اور حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. تھوک کر دیا چہرے پہ. اس نے سوچا کہ تھوکیں گے تو حضرت علی اپنے ہاتھ سے اپنا تھوک صاف کریں گے، گرفت ہلکی ہو جائے گی تو میں نکل جاؤں گا. اس نے تھوکا. بھائی جو مر رہا ہے، جو نیچے ہے، وہ تو ہر داؤں اپنائے گا. تو حضرت علی نے جب اس کی گردن دبانا چاہی تو اس نے تھوک دیا. جب تھوکا تو حضرت علی کو اور غصہ آ گیا. چہرے کو صاف نہیں کر رہے ہیں، اور غصہ آیا تو لگا دبا دوں. اس میں اور مزید طاقت لگا دی حضرت علی نے. اب تو دبا ہی دوں، میں نے غصے میں تو اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے، ایک دم دبانا چاہ، لیکن وہیں چھوڑ دیا. ہٹ گئے. اے بھگ، چل میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، چل جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ ایک طرف کھڑا دیکھ رہا ہے، اس حال میں تو ان کو مار ہی ڈالنا چاہیے، اور پھر چھوڑ دیا. حضرت علی پیٹھ گھما کر جانے لگے. کہنے لگا اے علی، جا رہے ہو جاؤ، لیکن وجہ بتاتے چلے جاؤ. ہماری تمہاری لڑائی تو جان لینے کی لڑائی تھی، اور آپ میرے اوپر قابو بھی پا چکے تھے. جب آپ میرے گردن پہ سوار تھے اور میرا گلا دبا رہے تھے، میں نے آپ کے اوپر جب تھوکا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں اور لال ہو گئیں. غصے میں آپ نے اور زیادہ وزن بڑھا دیا. مجھے یقین ہو گیا کہ آپ میں زندہ نہیں رہوں گا، اور ایسے موقع پر آپ نے مجھے چھوڑ دیا. چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کا شاندار جواب یہ تھا، جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے، جب میں تجھے قتل کرنے کے لیے تلوار چلا رہا تھا تو میری یہ لڑائی اللہ کی رضامندی کے لیے تھی. جب میں تیرے سینے پہ سوار ہوا اس وقت بھی میں اللہ کے لیے. جب میں تیرا گلا دبا کر تجھے مار رہا تھا وہ بھی اللہ کے لیے. جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو تھوکنے کے بعد جو مجھے اور غصہ آیا، جو مزید غصہ بڑھا، اس غصے میں نے تجھے جو گلا دبایا تو یہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ میرا ذاتی انتقام تھا. اللہ کے لیے اس وقت تک لڑ رہا تھا جب میں تیرے گلے تک سوار تھا، لیکن جب تھوکا اور مجھے اور غصہ آیا، اگر اس غصے میں تجھے مارتا تو یہ میں ذاتی انتقام لیتا تھوکنے کا. یہ اللہ کے لیے نہیں تھا. جب میں نے دیکھا کہ اس میں مزید میرا غصہ شامل ہو گیا ہے تو میں اپنے لیے لڑ ہی نہیں رہا تھا، تو میں اپنے لیے تیری جان کیوں لیتا؟ میں نے تجھے چھوڑ دیا. جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ یہودی جانے لگا. جاتے جاتے پلٹتا ہے. تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں کہ پلٹتے ہوئے کہتا ہے کہ علی، جس مذہب کی تعلیم اتنی خوبصورت ہو اور ذاتی انتقام لینے سے منع کرتی ہو، اس مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں رہنا میرے لیے اب ممکن نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لے آتا ہے. تو یہ چوتھا شخص ہوگا عرش الہی کے سائے میں جو کسی سے محبت کرتا ہوگا تو اللہ کے لیے، اور دشمنی کرتا ہوگا کسی سے تو اللہ کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں. اور پانچواں وہ نوجوان، وہ آدمی، وہ مرد، وَرَجُلٌ، یہ دونوں کے لیے ہے. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ.
وہ شخص بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے، کسی خوبصورت عورت نے برے کام کے لیے آمادہ کیا، برائی کی دعوت دی، زنا کی طرف نمنترن دیا، کھل کر اس سے پیشکش کی آؤ اور میرے جسم کے ساتھ کھیلو، میں پوری اجازت دیتی ہوں۔ اور ایسے موقع پر جب کوئی نہ ہو، وہ مرد وہ عورت ایک دوسرے کے لیے بالکل آزاد ہو چکے ہوں اور کوئی گرفت اور کسی کا کوئی خوف نہ ہو اور پوری طریقے سے ایک دوسرے کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے دونوں آزاد ہوں، ایسے موقع پر اللہ کا خوف کسی مومن کے اندر، کسی مرد کے اندر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، ہٹ یہاں سے، کائنات کی کوئی طاقت دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایسے موقع پر کہتا نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سے ڈر کر یہ شخص قابو پا جانے کے باوجود اس لڑکی کو، اس عورت کو چھوڑتا ہے اور اس سے گناہ نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان پوری طریقے سے حاوی تھا اور کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، اور غلط کام کرنے کے بعد بھی کوئی گرفت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے خوف نے اس کو روکے رکھا، تو ایسا شخص جو ہے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ نہ صرف مرد، اگرچہ حدیث میں رجل کا لفظ موجود ہے لیکن فتح الباری میں حافظ احمد ابن حجر نے لکھا ہے اگر کوئی عورت بھی یہ کہہ دیتی ہے نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو وہ بھی عرش الہی کے سائے میں وہ عورت بھی شامل ہوگی۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ چھٹا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا اور اللہ کے خوف سے وہ رو دیا۔ مولوی جرجیس بھرے مجمع میں تو رو سکتا ہے، جرجیس کی تقریر سن کے مجمع میں ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ ہاں آ گئے الگ بات ہے، لیکن تقویٰ تو وہ ہے کہ رات میں باپ بھی سو رہا ہو، ماں بھی سو رہی ہو، پوری دنیا سے ہم دور ہیں، تنہائی میں الگ کمرے میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے، اپنے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ جہنم کی جاسوس تپش میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ جہنم سے ہمیں نجات دے دے۔ جو رات میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے خوف سے رویا، تنہائی میں اس کی آنکھ سے آنسو آ گئے، جس کو اللہ رب کسی نے مجبور نہیں کیا، رات کی تنہائی میں آنے والے آنسو حقیقت میں خوف خدا سے آتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ہی آتے ہیں، کیونکہ اس کو رلانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج وہ رویا تو واقعی اللہ کے خوف سے رویا ہے۔ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ چھٹا آدمی ہے۔ اور ساتواں رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، وہ شخص ساتواں عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہے، چھپا کر کیا، فاخفاها، اس نے اس کو چھپایا، ناموری کے لیے نہیں، شہرت طلبی کے لیے نہیں، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا کہ کون ضرورت مند ہے اور چپکے سے اس ضرورت مند کی مدد کر دی، فاخفاها، اس کو چھپایا، اور ایسا چھپایا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس نے اپنے دائنے ہاتھ سے کسی کو کیا دیا اس کی خبر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں ہوئی، یعنی کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ ایسا شخص جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو اور وہ غریبوں کو صدقہ و خیرات کرے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں لائیے، یہ نیک اعمال ہیں جو ہمیں آگے بڑھا رہے ہیں، نیک اعمال میں ہم آگے بڑھیں اور گناہوں سے بھی بچتے چلیں۔